ان 3 حلال اور جائز چیزوں سے رکا رہنا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، اور نیت کے ساتھ رکا رہنا۔ اور اگر کوئی آدمی رکا تو رہا لیکن نیت سے نہیں رکا، بلا نیت کے رکا، تو پھر اسے شریعت میں روزہ نہیں کہتے۔ تو اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں اگر بھول کر کچھ کھا لے یا پی لے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا باقی رہتا ہے؟ روزے کی حالت میں جسم سے پیپ نکل جائے، پسینہ نکل جائے، خون نکل جائے، جان باقی رہے، باقی سب نکل جائے تو بھی روزہ باقی رہے گا، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا روزے کی حالت میں سوئمنگ کر سکتے ہیں؟ روزے کی حالت میں سوئمنگ نہیں کرنا چاہیے۔ وجہ یہ ہے روزے کے درمیان میں لیڈی کو پیریڈز آ گئے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا وہ روزہ کنٹینیو رکھے یا اس کو روزے کو ختم کر دے؟ روزے کی حالت میں اگر عورت کو پیریڈز آ جاتے ہیں تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چاہے وہ پیریڈ روزے کے دن میں صبح 10 بجے آئیں، 12 بجے آئے، 5 بجے آئے، افطار کرنے سے 5 منٹ پہلے اگر مینسس آ گئے، پیریڈ آ گئے، تو بھی عورت کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ڈاکٹر اگر ہو وہ اگر یہ مشورہ دیں پریگننٹ لیڈی کو کہ تمہارے لیے روزہ رکھنا اس وقت بہتر نہیں ہے، اس سے پانی کم ہو جائے گا تو بچے کی جان خطرے میں آ سکتی ہے۔ اگر کسی مرد کو روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ احتلام کی وجہ سے روزہ ٹوٹنے کی 2-3 شکلیں ہیں۔ کیا روزے کی حالت میں کان میں میڈیسن ڈالنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جیسے کسی نے کہا میں روز چاہتا ہوں کہ تمہیں بھول جاؤں، پھر دن ہوتا پھر صبح ہوتی ہے تو یہ بھول جاتا ہوں۔ لوگوں کو استما ہوتا ہے تو انہیل میڈیسن انہیل کرتے ہیں کیونکہ اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اکثر لوگوں کا یہ سوال ہے کہ کیا روزے کی حالت میں حجامہ کروا سکتے ہیں یا نہیں؟ حجامہ کرانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس واسطے کہ روزے کی حالت میں جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہے وہ ان کو انسولین لینا ضروری ہو جاتا ہے، تو کیا انسولین کا انجیکشن لینے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ آپ ڈاکٹر ہیں پیشے سے، لیکن اگر کوئی آدمی آپ کے پاس 5 میٹر کپڑا لائے اور کہے کہ مجھے جوڑا سی کے دے دو تو ظاہر سی بات ہے آپ جوڑا کم سیئیں گے، کفن زیادہ بنائیں گے۔ بے شک۔ روزے کی حالت میں کمر پر انجیکشن لے سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا بے انتہا فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے میں پہنچا دیا اور روزے جیسی اہم عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کے ذریعے سے ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ اور رمضان جیسے مقدس مہینے میں روزے جیسی اہم عبادت لوگ چھوٹے چھوٹے چیزوں پر روزہ چھوڑ دیتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ایپیسوڈ میں ہم کور کریں گے کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ ہندوستان کے عالمی شخصیت مفتی احمد اللہ نثار صاحب موجود ہے، ہم ان کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا، اب کے دور میں کئی لوگ ایسے ہیں کہ روزہ چھوٹے چھوٹے چیزوں پہ روزہ اپنا چھوڑ دیتے ہیں یا توڑ دیتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ذریعے سے کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا آپ سے جاننا چاہیں گے۔ بالکل انشاءاللہ، جو ضروری مسائل امت میں اس وقت بالخصوص نوجوانوں میں ایک طرح کی طلب رہتی ہے سوال کرنے کی، جی، اور بعض مرتبہ وہ لوگ یوٹیوب پر سرچ کرتے ہیں جہاں پر غلط مسائل بھی انہیں مل جاتے ہیں۔ اگر صحیح رہبری ہو جاتی ہے قوم کی، یا غلط فہمیاں دور ہو جاتے ہیں، یا اپنے سے جڑے ہوئے طبقے کی رہبری ہو جاتی ہے جو ہم سے مانوس ہیں اور ہماری مسائل وغیرہ جانتے اور سنتے ہیں، اور آپ کے چینل کے ذریعے سے جو لوگ دین جانتے اور معلوم کرتے ہیں، تو ان کے لیے بہتر ہے یہ راستہ کہ اس کے ذریعے سے ان کی رہبری ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ روزے کے اصل معنی کیا ہے؟ روزے کا عربی میں اصل معنی یہ ہے کہ صومن کے معنی آتے ہیں کسی بھی چیز سے رک جانا،
جی یہ ڈکشنری کے حساب سے رک جانے کو روزہ کہتے ہیں، چاہے وہ 1 گھنٹہ رکے رہیں، 4 گھنٹے رکے رہیں، 10 گھنٹے رکے رہیں، یا زندگی بھر کسی بھی چیز سے رکے رہیں تو اسے روزہ اسے کہتے ہیں۔ لیکن شریعت میں روزہ کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک 3 چیزوں سے، یعنی کھانے سے، پینے سے، جائز صحبت سے، روزے کی نیت سے رکا رہنا، اسے روزہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ صبح صادق ہونے کے بعد آدمی کھانا بند کر دے اور پینا بند کر دے، اور بیوی جس سے صحبت شریعت میں جائز ہے، بلکہ شریعت میں حدیث کی روشنی میں عبادت بھی قرار دیا گیا ہے کہ اپنی بیوی کو لقمہ کھلانا بھی ثواب کا ذریعہ ہے، صحبت بھی ثواب کا ذریعہ ہے۔ ان 3 حلال اور جائز چیزوں سے رکا رہنا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، اور نیت کے ساتھ رکا رہنا۔ اور اگر کوئی آدمی رکا تو رہا لیکن نیت سے نہیں رکا، بلا نیت کے رکا، تو پھر اسے شریعت میں روزہ نہیں کہتے ہیں۔ جی اور روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ اب روزے کا جو اصل رکن ہے وہ ہے 3 چیزوں سے رکنے کو روزہ کہتے ہیں۔ جی تو روزہ ٹوٹے گا اسی سے جب ان 3 چیزوں سے آدمی نہیں رکے گا۔ جی مثلاً ہے کہ کھانے سے رکنا، کھانا کہاں جاتا ہے؟ پیٹ میں جاتا ہے، معدے میں جاتا ہے۔ جی پینے سے رکنا، پانی بھی کہاں جاتا ہے؟ معدے میں جاتا ہے۔ اور صحبت سے رکنا وہ جائز خواہش ہے جس میں اندر کوئی چیز نہیں جاتی ہے، انسان کے جسم سے مادہ منویہ باہر نکلتا ہے۔ تو شریعت میں اس کے لیے اصول یہ بیان کیا گیا ہے، اگر کوئی آدمی غلطی سے ہو یا جان بوجھ کر ہو، جی غلطی سے ہو یا جان بوجھ کر ہو، اپنے معدے میں کوئی چیز پہنچا لے جی یا اپنے دماغ میں کوئی چیز پہنچا لے، جی چاہے وہ اس کے لیے نفع کی ہو چاہے وہ نفع کی نہ ہو، نقصان کی ہو، بہر صورت روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی کھانا کھایا، پانی پیا، تو اس سے روزہ بہر صورت ٹوٹے گا، یہ تو ظاہر سی بات ہے۔ اور اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں بیڑی سگریٹ پیتا ہے تو اس میں دھواں پیٹ میں جانے سے پیٹ تو نہیں بھرتا، دھواں پیٹ میں جانے سے آدمی کی انرجی تو نہیں آتی، آدمی کے 6 پیاس تو نہیں بنتے کہ اگر صرف بیڑی پی لیا سے باڈی بلڈر تو نہیں بن جاتا۔ دھویں سے کوئی فائدہ جسم کو ہونے والا نہیں ہے، پھر بھی اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اس سے آگے بڑھ کر مٹی اٹھا کے کھا لیا، کنکر اٹھا کے کھا لیا، تو مٹی کنکر کھانے سے پیٹ میں اور بیماریاں پڑیں گی، اس کے باوجود بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو پیٹ میں کوئی چیز جائے، چاہے وہ منہ کے ذریعے سے جائے چاہے دوسرے غلاظت کے راستے سے جائے، کسی بھی راستے سے پیٹ تک کوئی بھی چیز پہنچے جو فائدے کی ہو یا نقصان کی ہو، اور ایسے دماغ تک کوئی چیز جائے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے روزہ ٹوٹنے میں بنیادی چیز کوئی بھی باہر کی غذا یا باہر کی چیز انسان کے معدے یا دماغ میں جانے سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ جی ابھی رمضان گرما کے موسم میں ہے تو اکثر نوجوان سوئمنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو کیا روزے کی حالت میں سوئمنگ کر سکتے ہیں؟ روزے کی حالت میں سوئمنگ نہیں کرنا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ عام طور سے سوئمنگ کرنے کے موقع پر ایک ڈریس رہتا ہے جسے پہنتے ہیں، اور اس میں ٹوپی بھی لگاتے ہیں جو کانوں کو بھی ڈھانک لیتے ہیں۔ جی وہ ایسا شیپ کا رہتا ہے جس سے کان بھی ڈھک جاتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا کہ کانوں میں پانی نہیں جاتا۔ جی لیکن اگر بالعموم اس کا اہتمام نہیں کرتے ہیں لوگ، غلطی سے اگر کانوں میں پانی چلا گیا روزے کی حالت میں، تو ظاہر سی بات ہے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور کان میں پانی چلے جانے سے روزہ ٹوٹنے نہیں ٹوٹنے کے سلسلے میں اگرچہ کہ فقہا کا اختلاف ہے، لیکن جمہور فقہا کا ابھی بھی یہی فتویٰ اور فیصلہ یہی ہے کہ کانوں میں پانی جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے سوئمنگ کرنے کی حالت میں قوی اندیشہ ہے کہ کانوں میں پانی جائے گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ سوئمنگ کے دوران کبھی کبھار آدمی کھیل تماشے ناچ کود کرتے ہوئے بھی غلطی سے کبھی منہ میں بھی پانی چلے جاتا ہے، آدمی کے اختیار میں نہیں رہتا۔ تو سوئمنگ کے ذریعے سے آدمی اپنے آپ کو گرمی سے راحت پہنچانے کی کوشش کیا، لیکن راحت کے نتیجے میں روزہ ہی ٹوٹ گیا، ایک تو یہ ہو گیا۔ تیسری جو بات ہے، سوئمنگ عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ راحت ہے، حالانکہ سوئمنگ کرنے کے بعد آدمی اور تھک جاتا ہے، اور روزے کی حالت میں گرمی لگ رہی ہے یہ سوچ کر جا کے سوئمنگ کیا ہے، لیکن آدھے 1 گھنٹے کے سوئمنگ کے بعد حالت اور خراب ہو گئی ہے، آدمی روزہ توڑنے کے قریب تک پہنچ گیا۔ تو اس واسطے روزے کی حالت میں سوئمنگ کرنا بہتر نہیں ہے، بجائے اس کے کہ اگر آدمی شاور لے لیتا ہے
اوپر سے پانی لے لے اور نیچے ایک آدھا گھنٹہ پانی کے نیچے بیٹھ جائے، یہ زیادہ بہتر ہے سوئمنگ کرنے کے مقابلے۔ اور کیا روزے کی حالت میں الٹی ہو جائے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ایک ہے روزے کی حالت میں الٹی ہو جانا، دوسرا ہے روزے کی حالت میں الٹی کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ روزے کی حالت میں الٹی ہو گئی کا مطلب یہ ہوا کہ خود روزے دار کا اس میں دخل نہیں ہے کہ وہ انگلی ڈال کر نکالا ہو یا کسی اور دوائی کے ذریعے سے اندر سے کھائی ہوئی چیز باہر نکالنے کی خود اس نے کوشش کی ہو، برش کر کے برش کو اندر حلق تک پہنچایا ہو یا مسواک کر کے مسواک کو حلق تک پہنچایا ہو، کہ وہ چاہتا یہ ہے کہ سینے پر جمع ہوا اور نکل جائے، اس نیت سے اس نے روزے کی حالت میں الٹی خود بخود کرایا، کوشش کیا کہ الٹی ہو، اور وہ الٹی منہ بھر کر ہو جائے تو پھر اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر اس کے عمل دخل کا کوئی دخل نہیں رہا، مثلاً کہ اس نے کوئی کوشش نہیں کی، خود بخود متلی ہو گئی اور سیلف جو ہے کسی بیماری کی وجہ سے یا متلی کی وجہ سے خود بخود الٹی ہو گئی، تو چاہے وہ تھوڑی ہو، چاہے منہ بھر کر ہو یا اس سے زیادہ ہو، اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ روزے میں کوئی چیز اندر نہیں گئی بلکہ اندر سے باہر آئی ہے، اور روزہ ٹوٹتا ہے اندر کوئی چیز جانے سے۔ تو الٹی ہونے میں کوئی چیز اندر نہیں گئی تو اس واسطے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ الٹی کرنے میں روزہ اس واسطے ٹوٹ جاتا ہے کہ اس میں شریعت کے حکم کی خلاف ورزی ہے، کہ روزے کی حالت میں الٹی کرنے سے منع، الٹی خود کرنے سے منع کیا گیا ہے، تو اس واسطے خود کر رہا ہے تو شریعت کی مخالفت کرتا ہے، اور بعض مرتبہ اس سے کمزوری بھی ہو جاتی ہے، تو آدمی روزہ توڑنے کے خود بخود ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ بعد میں روزہ توڑنا پڑتا ہے۔ اس لیے روزے میں الٹی ہونے سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، الٹی کرنے سے، اور اگر وہ قے منہ بھر کر ہو تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا پریگننٹ لیڈی روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جو عورت پریگننٹ ہے اس سلسلے میں صحیح مشورہ اور صحیح ہدایت تو یہ ہے کہ ڈاکٹر سے مشورہ کیا جائے۔ وجہ یہ ہے کہ بعض خواتین جو پریگننٹ ہوتی ہیں ان کے جسم میں کبھی پانی کم ہوتا ہے، کبھی پانی مناسب رہتا ہے، اور اگر روزہ رکھیں گی ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر، اور ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر پہلے تو مسلمان ہو، اور دوسرا ہے کہ اس کے نزدیک بھی روزے کی اہمیت ہو، وہ بھی جانتا ہو کہ بھئی اسلام میں شریعت میں روزہ کتنا اہم ہے، اور ایک روزہ اگر چھوٹ جاتا ہے تو زندگی بھر اس کی تلافی کی جائے گی، تو پھر وہ ثواب حاصل نہیں ہو سکتا، اور ان کی باڈی ایسی ہے کہ بھئی یہ روزے کو ایکسیپٹ کر سکتی ہے، اس سے نہ ان کو نقصان پہنچے گا نہ بچے کو نقصان پہنچے گا، وہ تجربہ کار ڈاکٹر بھی ہو۔ اور اگر کہیں ایسا ڈاکٹر نہیں مل رہا ہو کہ نہ وہ مسلمان ہے، نہ وہ تجربہ کار ہے، نہ وہ روزے کی اہمیت کو جانتا ہے، تو اگر غیر مسلم ہی کیوں نہ صحیح، وہ اگر متشدد نہیں ہے، اسلام سے نفرت کرنے والا نہیں ہے، وہ مذہب کے سلسلے میں بھید بھاؤ رکھنے والا نہیں ہے، وہ صرف پیشنٹ کو پیشنٹ کے حساب سے دیکھتا ہے، پیشنٹ کو ریلیجیس سے ریلیٹڈ کر کے نہیں دیکھتا ہے، تو پھر ویسا ڈاکٹر بھی اگر مشورہ دیتا ہو، بالخصوص اس سلسلے میں لیڈی ڈاکٹر اگر ہو، وہ اگر یہ مشورہ دیں پریگننٹ لیڈی کو کہ تمہارے لیے روزہ رکھنا اس وقت بہتر نہیں ہے، اس سے پانی کم ہو جائے گا تو بچے کی جان خطرے میں آ سکتی ہے، یا ڈیلیوری کے مسائل میں پریشانی ہو سکتی ہے، تو پھر ایسی عورت کو شریعت میں اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، بعد میں پھر جب اسے صحت مل جائے تو روزہ قضا کرنا پڑے گا۔ اور اگر ایسا مسئلہ نہیں ہے، بعض عورتیں ہیلتھی ہوتی ہیں، 8واں مہینہ بھی ہو تو بھی انہیں کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہے، خون بھی برابر ہے، پانی بھی برابر ہے، تو ایسی عورتوں کو روزہ رکھ لینا چاہیے، اور رکھ لینا اس واسطے بھی چاہیے کہ سب لوگ روزہ رکھ رہے ہیں گھر میں، تو اس موقع پر ان کو روزہ رکھ لینا آسان ہے، اور عورتوں کے لیے رمضان گزرنے کے بعد جو مینسس کی وجہ سے روزے چھوٹ جاتے ہیں وہ لوٹانا اور قضا کرنا ہی بھاری ہوتا ہے۔ بہت سی عورتیں وہ ہیں کہ جنہیں گزشتہ رمضان کے روزے قضا ہو گئے، اب تک نہیں لوٹائے، تو اب اگر یہ پورے 1 مہینے کے روزے پریگننٹ کی وجہ سے چھوڑ دیں گے تو پھر 11 مہینوں میں پورا 1 مہینہ روزہ رکھیں گے، یا ہر مہینے میں 2-3 دن روزہ رکھیں گے، قابو میں نہیں آتا، تو اس واسطے رکھ لینا بہتر ہے اگر ڈاکٹر کا مشورہ بھی اور جسمانی صحت بھی ساتھ دے رہی۔ اگر روزے کے درمیان میں لیڈی کو پیریڈز آ گئے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کہ وہ روزہ کنٹینیو رکھے یا اس کو روزے کو ختم کر دے؟ روزے کی حالت میں اگر عورت کو پیریڈز آ جاتے ہیں تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چاہے وہ پیریڈ روزے کے
दिन में सुबह 10 बजे आए, جی 12 बजे आए, 5 बजे आए, इफ्तार करने से 5 मिनट पहले अगर मेंसेस आ गए, पीरियड आ गए, तो भी औरत का रोज़ा टूट जाता है, क्योंकि रोज़े के लिए पाकी शर्त है, جی रोज़े के लिए पाकी शर्त है, और मेंसेस और पीरियड की वजह से पाकी ख़त्म हो जाती है, इस वास्ते वो रोज़ा ख़त्म हो जाएगा। अलबत्ता अब अफसोस ये रहता है कि भाई अगर किसी औरत को 5 बजे में पीरियड आ गए तो सुबह से लेकर अब तक भूखे रहे और फिर रोज़ा भी नहीं हुआ। भूखे रहने से नुकसान तो नहीं होगा, इसका सवाब मिल जाएगा, क्योंकि नीयत करके ही हम रोज़ा शुरू किए थे, तो 5 बजे तक रोज़े की नीयत से भूखे रहने का सवाब मिल जाएगा। अलबत्ता शरआन वो रोज़ा शुमार नहीं होगा, बाद में सेहत मिलने के बाद वो रोज़े की क़ज़ा करना पड़ेगा। اگر کسی مرد کو روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ احتلام کی وجہ سے روزہ ٹوٹنے کی 2-3 شکلیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی نیند میں ہے، سوتا ہوا ہے اور خواب دیکھا یا کسی بھی اس طرح کی خواہش ہوئی، اس کے بعد جب وہ بیدار ہوا تو پھر وہ اپنے آپ کو محسوس کیا کہ بھئی میرا پیجامہ ہو، پینٹ ہو گیلا ہے، وہاں پر بھیگاپن لگا ہوا ہے، یعنی مطلب ہے کہ صاف احتلام ہو چکا ہے، تو پھر اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آدمی جاگ رہا ہے اور کوئی مووی دیکھ رہا ہے یا کوئی فلم دیکھ رہا ہے یا کسی عورت کو گھور رہا ہے، یا نہیں تو کوئی سامنے نہیں ہے لیکن کسی کے خیالات میں ڈوبا ہوا ہے، یعنی اپنی محبوبہ کے بارے میں سوچ رہا ہے، اپنی لورز کے خیالات میں پیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ کہیں گھوم رہا ہے، کہیں کھیل رہا ہے، ان کھیل تماشوں میں انسان اپنے آپ کو ناپاک کر لیا اور احتلام ہو گیا، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ایک اختیار کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جانا، دوسرا اختیار نہیں ہونا، اس صورت میں روزہ ٹوٹ جانا، تو دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو احتلام اگر نیند کی حالت میں ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر کسی کے خیالات میں اور کسی کی اس طرح تصویر دیکھنے میں، فوٹو دیکھنے میں یا مووی دیکھنے میں انسان عام طور سے کیا کرتا ہے کہ جب یہ نامناسب اور گندی چیزیں دیکھتا ہے تو لامحالہ انسان اپنے شرمگاہ تک ہاتھ لے کے جاتا ہی ہے، تو اس صورت میں اس کی طرف سے کچھ نہ کچھ دخل ہوتا ہے احتلام ہو جانے کا، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس سے قضا لازم آتی ہے، ساتھ میں توبہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ کیا روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ مسواک کا اہتمام کریں۔ اگر آدمی کو ضرورت پڑتی ہو کہ منہ میں بدبو آ رہی ہو یا کسی وجہ سے بے چینی ہو، برش کرنے اور ٹوتھ پیسٹ کرنے کے بجائے مسواک کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور سنت کا مکمل ثواب بھی اس میں ملے گا۔ چاہے ہم کتنے بھی مہنگے سے مہنگا برش کر لیں، کتنا بھی مہنگا سے مہنگا ٹوتھ پیسٹ استعمال کر لیں، پھر بھی سنت کی جو فضیلت اور ثواب حاصل ہونا ہے وہ ثواب اور فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کرنے میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اس کا مزہ تو منہ میں محسوس ہوگا، ٹوتھ پیسٹ کھارا ہے، نمکین ہے، کیسا ہے، وہ تو مزہ منہ میں محسوس ہوگا، لیکن اس کا مزہ حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ عام طور سے جو عقل مند ہے وہ ٹوتھ پیسٹ کرتا ہے تو اس کے جو کف ہوتا ہے اسے نگلتا نہیں ہے، وہ تھوکنے کی کوشش کرتا ہے اور تھوکنا ہی چاہیے اسے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوا کہ غلطی کی وجہ سے بعض مرتبہ تھوک حلق کے پاس آ کے ایسا رک جاتا ہے کہ اب اسے ہم باہر کر ہی نہیں سکتے، وہ غیر اختیاری طور پہ حلق سے نیچے اتر جاتا ہے۔ اگر ایک ذرہ بھی ٹوتھ پیسٹ کا حلق سے نیچے اتر گیا برش کرتے وقت تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس واسطے فقہا یہ کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنا مکروہ ہے، روزے کے ثواب کو کم کر دیتا ہے، اور شریعت میں اس چیز کو ناپسند کیا جاتا ہے، تو روزے دار کو چاہیے کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ نہ کرے، بہتر ہے، کر لیتا ہے تو روزہ مکروہ ہوگا، اور بجائے اس کے کہ برش مسواک کرنا زیادہ بہتر ہے۔ تو مسواک سے روزہ نہیں ٹوٹے گا؟ مسواک چاہے نیم کی ہو، چاہے پیلو کی ہو، چاہے وہ زیتون کی ہو، چاہے کسی اور درخت کی ہو، سوکھی ہو، کچی ہو، کڑوی ہو، کسی بھی طرح کی مسواک کرنے سے اور کسی بھی وقت کرنے سے، یعنی افطار میں بیٹھنے سے مغرب سے 5 منٹ پہلے کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مسواک اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور آپ علیہ السلام نے ہمیشہ اس کا اہتمام کیا، اور مسواک روزے کی حالت میں کرنا بھی صحابہ سے ثابت ہے، اس واسطے روزے کی حالت میں مسواک کرنے سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بعض فقہاء کرام کا ایسا خیال ہے اور ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں مسواک نہیں کرنا چاہیے۔
لیکن وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ مسواک کریں گے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ منع اس واسطے کرتے ہیں کہ منہ کی بدبو اللہ کو پسند ہے، اور مسواک کرنے سے وہ بدبو ختم ہو جاتی ہے، یعنی اللہ کی پسندیدہ چیز کو ہم نے ختم کر دیا، اس واسطے روزہ مسواک نہ کریں۔ لیکن وہ بھی کہتے ہیں اگر کر لے گا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو روزے کی حالت میں مسواک کرنے کی اجازت ہے، بلکہ کرنا چاہیے تاکہ یہ سنت ہماری زندگی میں آئے۔ کیا روزے کی حالت میں اگر منہ میں خون جمع ہو جائے اور وہ حلق کے اندر چلا جائے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ روزے کی حالت میں ایک ہے تھوک جمع ہو جانا، جی دوسرا ہے خون جمع ہو جانا۔ جی تو روزے کی حالت میں خون جمع ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ بھئی مسوڑوں میں کچھ بیماری ہے، یا دانت نکل گیا ہے، یا کسی نہ کسی وجہ سے روزے میں وہ خون نکلا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ خون تھوک کا حصہ نہیں ہے۔ جی یعنی تھوک تو وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے منہ میں فطری طور پہ دیا ہے، جی ہر تھوڑی تھوڑی دیر کو اللہ تعالیٰ وہ تھوک پیدا کرتے ہیں، اگر وہ نہیں ہوا تو پھر ٹریٹمنٹ کرانا پڑے گا، مستقل تھوک کے لیے علاج کرانا پڑے گا آدمی کو، زبان سوکھ جائے گی، بات نہیں نکل سکے گی۔ تو تھوک جمع ہو جائے پھر اسے نگلے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر خون جمع ہو گیا اور وہ نگل جائے گا تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور جان بوجھ کر اس طرح اگر نگلا ہے، خون ہے، معلوم ہے، پھر اس کے بعد بھی بلکہ خون تو دور کی بات، آدمی اگر تھوکا تو اس میں محسوس ہوا کہ خون اور تھوک دونوں برابر ہیں، جی پورا خون نہیں ہے، تھوک اور خون دونوں برابر ہیں، اس حالت میں بھی اگر وہ جان بوجھ کر نگلتا ہے تو بھی فقہا کہتے ہیں اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ شریعت میں روزے کی حالت میں تھوک نگلنے کی تو اجازت ہے لیکن خون نگلنے کی اجازت نہیں ہے۔ خون نگلنے کا مطلب کیا ہوا کہ روزے کی حالت میں خون پینا چاہ رہے، جی بھئی کھانے پینے سے منع کیا گیا، آپ خون پینے کی بات کر رہے ہیں، تو لامحالہ روزہ ٹوٹ جائے گا اس سے۔ جی کیا روزے کی حالت میں کلی کرتے وقت اگر حلق سے پانی تھوڑا سا اندر چلا جائے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ روزے کی حالت میں وضو کرتے ہوئے ہو یا نارمل ایسے ہی کلی کرنے کی نیت سے بیٹھا ہو، یا منہ صاف کرنے کے لیے بیٹھا ہو، وضو کرنے کے لیے بیٹھا ہو، غسل کرنے کے لیے بیٹھا ہو، بہر صورت اگر کلی کرتے وقت حلق کے نیچے پانی اتر جائے گا تو اس صورت میں دو حالتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ بھئی آپ کو یہ معلوم تھا کہ میں روزے سے ہوں، جی پھر بھی آپ کلی کر رہے ہیں اور اس میں حلق سے نیچے پانی غلطی سے نکل جا رہا ہے، جی تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ غلطی میں ہوتا کیا ہے، آدمی کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں روزے سے ہوں اور میں یہ کلی کر رہا ہوں، تو روزے کی حالت کا علم ہوتا ہے اور پھر کلی کر رہا ہے، اس حالت میں اگر حلق سے نیچے پانی ایک خطرہ بھی چلا جائے تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر بھولے سے چلا جائے، بھولے سے کا مطلب یہ ہے کہ کلی کر رہا ہے یہ تو معلوم ہے لیکن میں روزے سے ہوں یہ نہیں معلوم ہو رہا۔ جی جیسے آدمی عام طور سے رمضان کے مہینے میں تو ہوتا کہ بھئی ماحول ہی ایسا ہے کہ سب کو معلوم رہتا، صورتیں بول دیتی انہیں روزے سے ہے بول کے، حالت بتا دیتی ہے انہیں روزے سے ہے بول کے، خاص طور سے گرمی کا جب روزہ رہتا ہے۔ باقی 11 مہینے جب آدمی کبھی نفل روزہ رکھے گا تو اس صورت میں سب لوگ کھا رہے ہیں، یہ نفل روزہ رکھے گا تو یہ بھی بھول جاتا ہے کہ میں روزے سے ہوں بول، کیونکہ ماحول سب کھانے والوں کا ہے، تو میں اکیلا اگرچہ کہ بھوکا ہوں لیکن لگے گا کہ میں بھی کھانے والوں میں سے ہوں، تو آدمی اپنے روزے کی حالت کو بھول جاتا ہے۔ تو روزے کی حالت میں بھولے سے اگر پانی حلق سے نیچے جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزے کی حالت میں غلطی سے اگر پانی حلق سے نیچے چلا جائے تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا روزے کی حالت میں سفر کر سکتے ہیں؟ ایک ہے روزے کی حالت میں سفر کر سکتے ہیں، دوسرا ہے سفر کی حالت میں روزہ رکھ سکتے ہیں۔ جی تو یہ سوال تو صحیح ہے کہ بھئی روزے کی حالت میں سفر کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، لیکن سفر کی حالت میں روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں، تو مسئلہ اصل روزے کا ہے، یعنی پوچھنا روزہ ہے یا پوچھنا سفر ہے۔ پوچھنا میں سمجھتا ہوں اصل روزہ ہے، یعنی اگر کوئی آدمی سفر میں ہے تو کیا وہ روزہ رکھ لے یا سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دے۔ تو شریعت میں اس بات کی اجازت ہے کہ سفر کی وجہ سے آدمی کو روزہ موقوف رکھنے کی اجازت ہے کہ ابھی آپ روزہ نہ رکھیں، سفر ختم ہونے کے بعد اپنے روزے کی قضا کر لیں۔ سفر چاہے وہ بس کا ہو، ٹرین کا ہو، بائک کا ہو، کار کا ہو، فلائٹ کا ہو، لیٹ کے ہو، بیٹھ کے ہو، سکون سے ہو، اے سی میں ہو، پریشانی میں ہو، بہر صورت آپ کو سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اس واسطے کہ سفر خود مشقت والی چیز ہوتی ہے شریعت میں، اس لیے اجازت ہے کہ سفر میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں، یعنی فقہا یہ کہتے ہیں
آدمی کو اگرچہ کہ مشقت ہے لیکن اتنی مشقت نہیں ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ آج کل کے سفر بہت آسان ہو گئے، پہلے زمانے کے سفر بہت مشکل ہوتے تھے، اونٹ پر اور گھوڑے پر سفر ہوتے تھے، چھت بھی نہیں ہوتی تھی، سایہ بھی نہیں ہوتا تھا، اے سی بھی نہیں ہوتی تھی، تو روزے کی حالت میں سفر کی حالت میں روزہ رکھ لینا بہتر ہے، اور اگر چھوڑتا ہے تو اس کی بھی اجازت اور گنجائش ہے۔ کیا روزے کی حالت میں کان میں میڈیسن ڈالنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ روزے کی حالت میں قدیم اور جمہور فقہا کا یہی کہنا ہے اور یہی رائے ہے کہ روزے کی حالت میں کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جی درمیان میں اس سلسلے میں موجودہ دور کے عصر حاضر کے معاصر کئی فقہا اور علماء کا اس سلسلے میں پروگرام بھی ہوا، میٹنگ سیمینار ہوئی، جس میں بعض علماء اور فقہا نے یہ رائے پیش کی ہے کہ کان سے لے کر دماغ تک پہنچنے میں کوئی ایسا پردہ حائل ہے کہ اگر ہم کان میں دوا ڈالیں گے تو وہ دماغ تک نہیں جائے گی۔ جی آج کل کی سائنس یہ کہتی ہے کہ کان میں دوا ڈالیں گے تو کان کے حد تک ہی رہے گی، دماغ تک نہیں جائے گی۔ کان کے ذریعے سے حلق تک آ جاتی ہے دوا؟ حلق تک آنے میں فرق نہیں پڑے گا، اس واسطے کہ آنکھ میں بھی اگر ہم ڈالتے ہیں دوائی تو بعض مرتبہ اس کا بھی اثر حلق میں محسوس ہوتا ہے، جی اور آپ علیہ السلام سے آنکھ میں سرما لگانا روزے کی حالت میں ثابت ہے، جی تو اگر سرمے کا اثر بھی حلق میں محسوس ہوتا ہو پھر بھی سرما لگانے کی اجازت ہے۔ جی تو اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ سائنس پر اس مسئلے کو موقوف رکھا ہے بعض علماء نے جی کہ میڈیکل فیلڈ کیا کہتی ہے کہ کان میں دوائی ڈالنے سے دماغ تک وہ دوائی پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی۔ قدیم فقہا یہ کہتے تھے کہ وہ دماغ تک نہیں دماغ تک پہنچ جائے گی دوائی، اور دماغ تک کوئی بھی چیز چلی جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جی اور آج کل کی میڈیکل فیلڈ یہ کہتی ہے کہ کان میں دوائی ڈالنے سے وہ دماغ تک نہیں جاتی ہے، جب دماغ تک نہیں جاتی ہے تو دوائی دماغ تک نہیں پہنچی ہے، اس واسطے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ اختلاف ہے، لیکن پھر بھی دارالافتاء کے اکثر فتاوی اور جمہور فقہا کا یہی کہنا ہے کہ روزے کی حالت میں دوائی نہیں ڈالنا چاہیے۔ کان میں اگر دوائی ڈالی جائے گی تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چاہے دوائی ڈالیں چاہے پانی ڈالیں، بہر صورت اگر کان میں دوائی ڈالیں گے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی کیا ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ناک میں دوائی ڈالنے سے وہ اگر دماغ تک پہنچتی ہے، جی اور ظاہر سی بات ہے جو وکس وغیرہ سونگھتے ہیں جی تو اس کا اثر دماغ تک جاتا ہے، بے شک اور ہم جانتے ہیں کہ بھئی بعض لوگوں کو جب سردی ہوتی ہے تو سردی کی حالت میں کبھی وکس اور جنڈو بام وغیرہ ناک پر لگاتے ہیں، حلق پہ لگاتے ہیں، اور کبھی سونگھتے ہیں، سونگھنے کے ذریعے سے وہ دوائی کا اثر دماغ تک پہنچتا ہے، بے شک اور اگر ناک میں دوائی ڈالے اور وہ خطرات دماغ تک گئے تو پھر اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو نہیں ڈالنا چاہیے۔ اور اگر وہ دوائی دماغ تک نہیں پہنچتی ہے بلکہ وہ حلق تک پہنچ کر پھر اسے باہر تھوک دیتے ہیں، پیٹ میں نہیں جاتی ہے، تو اس صورت میں ڈالنے کی اجازت رہتی ہے۔ ایسے ہی ناک میں انہیلیشن، جن لوگوں کو استما ہوتا ہے تو انہیل میڈیسن انہیل کرتے ہیں، کیونکہ اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جن لوگوں کو استما کی بیماری ہوتی ہے ان لوگوں کو ڈاکٹر انہیلر یوز کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں رابطہ عالمی اسلامی فقہ جدہ اکیڈمی کی جو فقہ اکیڈمی ہے اس میں اس سلسلے میں روزوں کے مسائل پر کانفرنس ہوئی تھی، اس میں 3 رائے فقہاء اکرام کی آئی ہے۔ ایک رائے تو یہ آئی کہ بھئی انہیلر یوز کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے انہیلر روزے دار کو جو بیمار ہے استما کا اسے یوز نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری رائے یہ آئی کہ بھئی انہیلر یوز کر لے کہ اگر انہیلر کے بغیر اس کا کام نہیں چلتا ہے، طبیعت ساتھ نہیں دیتی ہے، سانس قابو میں نہیں رہتی ہے، انہیلر یوز کر لے، بعد میں رمضان گزرنے کے بعد جب صحت ملے تو ان روزوں کی قضا کر لے۔ اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ رمضان کی حالت میں انہیلر روزے دار کو جو استما کا مریض ہے اسے استعمال کرنے کی اجازت ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ 3 الگ الگ رائے فقہاء اکرام کی ہے۔ البتہ بہتر یہی ہے کہ انہیلر یوز کرنے میں بہر صورت اس میں دوائی رہتی ہے، اور جب دوائی رہے گی وہ دوائی جب آدمی اسے پریس کرے گا تو وہ منہ کے راستے سے حلق میں جائے گی اور حلق کے راستے سے پیٹ میں جاتی ہے، تو اس صورت میں انہیلر یہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر اتنا بیمار ہے کہ انہیلر کے بغیر نہیں چل سکتا تو اسے چاہیے کہ روزہ چھوڑ دے، بعد میں صحت ملے تو قضا کر لے، اگر صحت نہیں ملے تو اس کا فدیہ ادا کر دے۔ تو ایسے ہی ناک کے ذریعے سے آکسیجن لگایا جاتا ہے، تو کیا آکسیجن لگانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ آکسیجن کا مطلب ہے ہوا،
ہوا اردو لفظ ہے، آکسیجن انگریزی لفظ ہے، تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. جیسے ناک سے ہوا، تو سانس جو لے رہے ہیں وہ ہوا ہی ہے، ناک کے راستے سے جا رہی ہے. تو اب کوئی یہ سوال کرے بھائی کیا سانس لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو وہی مطلب ہوا بھائی آکسیجن لینے سے. البتہ یہ ہے کہ آکسیجن میں دوائی رہتی نہیں رہتی ہے. جس مریض کو آکسیجن لگایا جاتا ہے، آکسیجن میں جو گیس بھری جاتی ہے اس کے ذریعے سے ہوا پہنچانا مقصد ہے، اور سانس لینے میں جو تکلیف ہو رہی ہے اس تکلیف میں مدد ہو جاتی ہے آکسیجن لگانے سے. یعنی جو پھیپھڑے کام نہیں کر پاتے ہیں اور مریض صحیح طریقے سے سانس نہیں لے پاتا ہے، تو وہ آکسیجن لگانے میں اس کو تھوڑا باہر سے ہیلپ ہو جاتی ہے، تو پھر وہ سانس آرام سے لے سکتا ہے. تو اگر آکسیجن میں کوئی دوائی نہیں ڈالی گئی، صرف ہوا ہے، تو پھر اس صورت میں اسے اجازت ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور اگر اس میں دوائی ڈال کر آکسیجن دیا جا رہا ہے تو پھر اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اکثر لوگوں کا یہ سوال ہے کہ کیا روزے کی حالت میں حجامہ کروا سکتے ہیں یا نہیں؟ حجامہ کرانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس واسطے کہ حجامہ میں اندر کا جو جسم میں جو ناپاک اور گندا خون ہوتا ہے، ایک خون تو ویسے بھی ناپاک ہے، کوئی خون پاک نہیں ہوتا. بہتا ہوا خون شریعت کی نظر میں ناپاک ہی ہے. اور البتہ ہے کہ اس میں بھی وہ خون جو فاسد مادہ ہوتا ہے جس سے بیماریاں بڑھتی ہیں جسم میں، وہ خون نکالا جاتا ہے حجامہ کے ذریعے سے. اور چونکہ حجامہ کے ذریعے سے کوئی چیز اندر نہیں جاتی ہے، یعنی پیٹ کے اندر یا دماغ کے اندر نہیں جاتی ہے، اس واسطے حجامہ کرانا جائز ہے. البتہ حدیث میں جو بات آئی ہے افطر الحاجم والمحجوم، کہ جو حجامہ کرے گا اور حجامہ جو کروائے گا دونوں کا روزہ ٹوٹ جائے گا، حدیث میں آیا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے زمانے میں حجامہ جو ہوتا تھا وہ ناپاک خون، گندا خون جو ہے وہ منہ سے کھینچتے تھے اور پھر باہر پھینکتے تھے. اور منہ سے کھینچنے میں بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ خون کا خطرہ حلق کے نیچے چلا جائے. دوسری وجہ یہ ہے کہ حجامہ کرانے سے عام طور سے آدمی کو چکر آنے لگتا ہے، بے ہوشی ہو جاتی ہے، کمزوری ہو جاتی ہے. تو آدمی حجامہ کی وجہ سے کمزور ہو گیا اور کمزوری کی وجہ سے روزہ توڑنا پڑا. تو روزہ جو ٹوٹا ہے کمزوری سے، کمزوری جو آئی حجامہ سے، تو اس لیے منع کرتے ہیں بھائی حجامہ ہی مت کراؤ تاکہ کمزوری نہ آئے اور روزہ توڑنے کے در پہ نہ ہو. تو اگر کسی کو اتنی صحت ہے کہ وہ حجامہ کرائے اور چکر نہ آئے اور کمزوری نہ آئے تو اسے حجامہ کرانے کی اجازت ہے. اور اگر کمزوری ہے پہلے سے اور حجامہ سے اور کمزور ہو جائے گا تو حجامہ نہیں کرانا چاہیے. حدیث میں جو آیا کہ حجامہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹوٹنے کے قریب ہو جاتا ہے، وہ مطلب ہے یعنی کمزوری کی وجہ سے ٹوٹنے کے قریب ہو جاتا ہے. باقی مسئلے کی روح سے آج کل جو حجامہ چل رہا ہے وہ حجامہ روزے کی حالت میں کرانے کی اجازت ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. کیا روزے کی حالت میں کمر پر انجیکشن لے سکتے ہیں؟ روزے کی حالت میں کمر پر انجیکشن یعنی جو گوشت کے اندر دیا جاتا ہے وہ والا انجیکشن، بالکل وہ بھی اجازت ہے. انجیکشن گوشت میں دیا جاتا ہے اور گوشت میں دوائی جانے کے بعد وہ جسم میں پھیل جاتی ہے، دوائی پھیل جاتی ہے، وہ پیٹ معدے تک یا دماغ تک نہیں جاتی ہے. اس واسطے کمر پر روزے کی حالت میں انجیکشن لے سکتے ہیں، اس سے کوئی حرج نہیں ہوگا. اور ایسے ہی آئی وی جس کو وینس میں انجیکشن دیا جاتا ہے، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ بنیادی چیز تو وہی ہے کہ روزے کی حالت میں ہم انجیکشن چاہے رگوں پر لیں، رگ میں لیں، یا نہیں تو گوشت پر لیں، تو یا نہیں تو جلد پر لیں، بہر صورت اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ دوائی اس کے ذریعے سے معدے تک نہیں پہنچتی ہے. رگوں میں اگر ہم انجیکشن دیں گے، جیسے گلوکوز ہے، سیدھے گلوکوز چڑھانے کے لیے رگ میں ہی چڑھایا جاتا ہے، رگ کے علاوہ گلوکوز چڑھتا بھی نہیں ہے. تو رگ میں اگر ہم گلوکوز چڑھاتے ہیں تو اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں اتنا کمزور ہو گیا یا اتنا بیمار ہو گیا کہ اسے گلوکوز چڑھانا پڑے، باٹل چڑھانا پڑے، تو اسے گلوکوز 1 نہیں 2 باٹل بھی چڑھا لیں پھر بھی اس کا روزہ رہے گا. اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ معدے تک اور دماغ تک کوئی چیز نہیں پہنچی ہے. البتہ یہ ہے کہ کمزوری محسوس ہو رہی ہے اس لیے طاقت کا انجیکشن لے رہا ہے، یا کمزوری محسوس ہو رہی، بھوک پیاس زیادہ لگ رہی، اس واسطے گلوکوز باٹل چڑھا لے رہا ہے تاکہ میرے کو صحت ملے، یہ اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. باقی روزہ اس صورت میں بھی نہیں ٹوٹے گا. جن لوگوں کو پائلس ہے تو ان کو ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے اینس یعنی کہ موشن پاس کرنے کی جگہ سے میڈیسن چھوڑا جاتا ہے، تو کیا اس سے روزہ رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ موشن پاس کرنے کی جگہ سے کوئی بھی میڈیسن اندر داخل کی جائے گی تو اس صورت میں روزہ بہر صورت ٹوٹ جائے گا.
وجہ یہ ہے کہ معدے تک کوئی بھی چیز نہیں جانا چاہیے، جی اور معدے تک جانے کے دو راستے ہیں، ایک تو آدمی حلق کے ذریعے سے کوئی چیز معدے تک پہنچائے، یا مقعد یعنی موشن پاس کرنے کی جگہ سے کوئی بھی دوائی اندر تک پہنچائے۔ جی تو جن کو پائلس ہوتے ہیں، پائلس بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ اوپر مسے کی شکل ہوتی ہے جس میں دوائی صرف اوپر لگانا پڑتا ہے، جی اندر موشن پاس کرنے کی جگہ وہ آئنمنٹ دیا جاتا ہے جس میں وہ لمبی سی وہ دوائی پہنچانے کا ذریعہ رہتا ہے، تو اسے اندر داخل کر کے جو پہنچایا جاتا ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چونکہ اب دوائی صرف وہ مسوں پر نہیں رہتی بلکہ پائلس پر نہیں رہتی بلکہ معدے کے اندر بھی جا سکتی ہے، تو اس واسطے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جی تو کیا روزے کی حالت میں انڈوسکوپی یعنی کہ کوئی ایک مشین آلہ ہوتا ہے جو کہ ہمارے منہ کے ذریعے سے اندر چھوڑا جاتا ہے، تو کیا روزے کی حالت میں وہ کروا سکتے ہیں یا نہیں؟ انڈوسکوپی کرانے میں جیسے اس میں پائپ کے ذریعے سے حلق کے اندر داخل کر کے پھر اس میں کیمرہ رہتا ہے، پیٹ کے اندر کا پورا منظر جو ہے اسکرین پر دکھایا جاتا ہے کہ پیٹ میں کیا بیماری ہے، کیا انفیکشن ہے، تو اس صورت میں انڈوسکوپی کرانے کے لیے جو پائپ اندر داخل کیا جاتا ہے اس پر کوئی لوشن لگایا جاتا ہے نہیں لگایا جاتا ہے جی اندر داخل کرنے کے لیے؟ اگر اس پر کوئی لوشن لگایا جائے اس کے بغیر تو اندر داخل نہیں ہوگا، آدمی کو تکلیف ہوگی۔ جب اس پر لوشن لگے گا تو اس میں چکناہٹ آ جاتی ہے، اب پائپ اندر جانے میں سہولت رہتی ہے۔ تو جب اس انڈوسکوپی کے پائپ پر لوشن لگایا گیا اور اس کے بعد وہ حلق کے نیچے داخل کیا جا رہا ہے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چاہے وہ پائپ پر لگایا گیا لوشن انسان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، طاقت نہیں پہنچائے گا، پیٹ نہیں بھرے گا، بھوک نہیں مٹے گی، پھر بھی اس کے باوجود بھی اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر اس پر کوئی لوشن نہیں لگایا گیا، جی صرف سوکھا پائپ ہی اور وہ انڈوسکوپی ہی اندر داخل کیا گیا، اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن عام طور سے سوکھا اور بغیر لوشن لگائے کے پائپ داخل نہیں کیا جاتا، انڈوسکوپی نہیں کرائی جاتی ہے، اس واسطے روزے کی حالت میں نہیں کرانا چاہیے، اور اگر کراتے ہیں تو پھر اس کا فرق دیکھ کر اپنے روزے کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ لوشن لگا ہے انڈوسکوپی تو روزہ ٹوٹ گیا، نہیں لگا ہے تو روزہ باقی۔ تو کیا روزے کی حالت میں بلڈ ٹیسٹ کروانا صحیح ہے یا نہیں؟ روزے کی حالت میں بلڈ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، کیونکہ اس میں جو بلڈ لیا جاتا ہے وہ 1-2 باٹل تو نہیں لیا جاتا کہ آدمی بے ہوش ہو جائے، تھوڑا ہی لیا جاتا ہے، اس سے کمزوری بھی نہیں آتی ہے اور آدمی پریشان بھی نہیں ہوتا ہے، تو بلڈ ٹیسٹ کرا سکتے ہیں اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اندر چونکہ کوئی چیز گئی نہیں ہے بلکہ اندر سے باہر خون نکلا ہے تو اس سے روزے میں کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا۔ جی اور کیا روزے کی حالت میں جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہے وہ ان کو انسولین لینا ضروری ہو جاتا ہے، تو کیا انسولین کا انجیکشن لینے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ شوگر پیشنٹ کو جو زیادہ شوگر رہتی ہے ان کو انسولین لینے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ روزے کی برکت سے ہی آدمی کا شوگر نارمل رہتا ہے۔ بے شک۔ تو عام طور سے ڈاکٹروں کا بھی مشورہ یہ رہتا ہے کہ شوگر پیشنٹ کو خاص طور سے روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ روزے سے شوگر میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی شوگر انکنٹرول نہیں ہوتی ہے بلکہ کنٹرول میں رہتی ہے۔ جب شوگر کنٹرول میں ہے تو پھر انسولین لینے کی ضرورت بھی نہیں رہتی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر لینے کی ضرورت بھی پڑے شوگر پیشنٹ کو، اتنا زیادہ ہائی شوگر ہو، تو بھی چونکہ وہ جلد پر اسکن پر لیا جاتا ہے، اس واسطے وہ دوائی انسان کے معدے تک نہیں پہنچتی ہے انسولین، تو اس کی اجازت ہے۔ بلکہ بعض مرتبہ اگر کسی کو کتا کاٹ لیتا ہے تو اس میں بھی انجیکشن لیتے ہیں، تو جہاں کتا کاٹا وہاں بھی انجیکشن دیتے ہیں اور پیٹ پر بھی، ناک پر بھی انجیکشن دیتے ہیں، تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، یعنی اس میں بھی روزہ باقی رہے گا۔ انجیکشن چاہے کسی بھی طرح کا ہو، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، چاہے کتا کاٹنے سے ہو، چاہے انسولین ہو، شوگر کے مریض کا ہو، چاہے بخار کے مریض کا ہو، چاہے بیمار کا ہو، چاہے وہ کمر پر لیتے ہوں، چاہے وہ بازو پر لیتے ہوں، چاہے وہ ناک پر لیتے ہوں، جہاں بھی انجیکشن لیا جاتا ہے اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو کیا روزے کی حالت میں جسم سے پیپ نکلنے سے کیا روزہ ٹوٹ سکتا ہے؟ روزے کی حالت میں جسم سے پیپ نکل جائے، پسینہ نکل جائے، خون نکل جائے، جان باقی رہے، باقی سب نکل جائے تو بھی روزہ باقی رہے گا، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے کہ روزے کا اصل جو مطلب ہے پیٹ میں یا دماغ میں کوئی چیز جانا، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ باہر سے اندر سے کوئی چیز آ جاتی ہے، جیسے الٹی ہو گئی، اس میں خون نکل کے آ گیا الٹی میں، کھانا نکل کے آ گیا الٹی میں، کچھ بھی چیز ہو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب آدمی
اب ایسا بعض نوجوانوں کو ایسا خیال ہے کہ بھئی روزے میں کٹنگ کرا سکتے ہیں کیا، یہ بھی بعض لوگ سوال کرتے ہیں، کٹنگ کرا سکتے ہیں کیا؟ تو اگر اتنی مطلب یہ غیر ضروری چیزیں ہیں جس کا شریعت میں کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، تو پھر یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ بھئی روزے میں کیا ہم لوگ واش روم جا سکتے ہیں کیا روزے میں باتھ روم کر سکتے ہیں کیا؟ اس سے بھی روزہ باقی رہے گا کہ ٹوٹ جائے گا؟ جی تو اندر سے کوئی چیز نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بے شک۔ کیا روزے کی حالت میں طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جائے تو کیا روزہ جب توڑ سکتے ہیں؟ روزہ رکھنے سے طبیعت اتنی بگڑ گئی کہ پانی پلائے بغیر آدمی کو چین سکون نہ ملے، اور فوراً ڈاکٹر سے کنسلٹ ہونے پر ڈاکٹر بھی یہی کہے کہ ان کو پانی پلا دیں، تب جا کے ان کی صحت رہے گی، یا کچھ بھی کھلا دیں یا دوائی کھلائیں، گولی کھلائیں۔ تو ایک ہے کہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر طبیعت خود کو کمزور محسوس ہوئی اور اس نے روزہ توڑ لیا، پانی وغیرہ پی لیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر سے جب کنسلٹ ہوئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ صحیح کیا آپ نے، اگر آپ دوائی نہیں کھلاتے، پانی نہیں پلاتے تو پھر حالت بگڑ سکتی تھی۔ تو اس صورت میں روزہ تو ٹوٹ جائے گا، لیکن اس روزے کے ٹوٹنے پر اسے گناہ نہیں ہوگا اور اس کا کفارہ نہیں ہوگا۔ کفارہ کا مطلب ہے کہ پھر اسے 2 مہینے مستقل روزہ رکھنے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے اس کی ضرورت نہیں رہے گی۔ البتہ وہ روزہ ٹوٹ جائے گا، باقی اسے روزے کی قضا کرنا پڑے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ چاہے بیماری سے ہو، چاہے کمزوری سے ہو، چاہے بے چینی سے ہو، آپ نے بیماری کی وجہ سے کوئی چیز کھا لی اور پی لی، تو اب وہ کھائی اور پی ہوئی چیز معدے میں چلی گئی، تو معدے میں کوئی بھی چیز جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے صحت کی حالت میں کھاؤ، چاہے بیماری کی حالت میں کھاؤ، چاہے بے ہوش ہونے کی حالت میں کھاؤ، کوئی زبردستی سے کھلا دے، نہیں کھانا چاہ رہے تھے پھر بھی کھا لیا، اس کی وجہ سے کوئی چیز پیٹ میں چلی گئی تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو معدے تک کوئی بھی چیز پہنچے گی، چاہے کس کیفیت میں بھی پہنچے۔ آدمی سویا ہوا تھا، کسی نے آ کے اسے زبردستی کھلا دیا تو اب وہ پیٹ میں کوئی چیز چلی گئی، یا کوئی مثال کے طور پر کہیں سڑک پہ جا رہا تھا، آج کل ہیں بعض لوگ انسانوں کی شکل میں گھومنے والے، بعض چڑیا گھر سے آئے ہوئے، تو وہ لوگ پکڑ کے بولتے ہیں بھئی JSR کے نعرے لگاؤ، فلاں کرو، تو وہ زبردستی سے پکڑ کے آپ کو کوئی چیز پلا دیے تو آپ نے کھا لی وہاں پر، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ آپ کو اس توڑنے کا گناہ نہیں ہوگا اور اس پر آپ کو کفارہ نہیں ہوگا، بعد میں صرف اس تنہا اس روزے کی قضا کر لینا پڑے گا۔ جی، کئی لوگوں کو علم نہیں رہنے کے جیسے لوگ ایسا بولتے ہیں کہ جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو کیا صحیح میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جھوٹ بولنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا ہے، جھوٹ بولنے سے ایمان ٹوٹ جاتا ہے۔ جی، یعنی آدمی مسلمان ہے اور پھر جھوٹا بھی ہے۔ مسلمان وہ ہے جو سچ بولتا ہے، بے شک، تو جھوٹ تو زندگی بھر حرام ہے۔ بے شک، جھوٹ کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جانے کا تو ڈر ہے، جھوٹ کی وجہ سے ایمان ٹوٹ جانے کا ڈر نہیں ہے۔ تو میں کیسا مسلمان کہ جھوٹ بھی بول رہا ہوں اور مسلمان بھی ہوں؟ تو بہرحال جھوٹ تو بہر صورت نہیں بولنا چاہیے، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ جھوٹ بولنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ جھوٹ بہر صورت حرام ہے، چاہے روزہ رہو یا نہ رہو، بہر صورت نہیں بولنا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے سوال کیا، یہ پوچھا کہ کیا روزے کی حالت میں اگر میں اپنی معشوقہ کا بوسہ لے لوں تو روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی، یعنی اپنی گرل فرینڈ کا بوسہ لے لوں تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں گرل فرینڈ کا بوسہ لینا جائز ہے یا ناجائز ہے، پہلے یہ پوچھو۔ جی، روزہ ٹوٹ جائے گا نہیں ٹوٹ جائے گا وہ تو بعد میں پوچھو گے۔ جی، بھئی جھوٹ بولنا جائز ہے یا ناجائز ہے، پہلے یہ سوال کریں۔ جی، ہمارے نوجوانوں کو پہلے یہ ہونا چاہیے کہ جھوٹ بولنا جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ سوال پہلے ہے، یہ نہیں کہ بھئی جھوٹ بولوں گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا کہ نہیں ٹوٹے گا۔ پہلے جھوٹ سے بچیں، بعد میں روزہ بھی بچے گا۔ اب جھوٹ تو بولنے کی اجازت لے لیں اور بعد میں روزے کی بھی حفاظت، یعنی سیفٹی میں رہ کے آدمی گناہ کرنا چاہتا ہے۔ تو ایسے ہی ہے کہ حضرت تھانوی نے فرمایا پہلے یہ پوچھنا چاہیے کہ بھئی روزے کی حالت میں ہو یا نارمل حالت میں ہو، گرل فرینڈ کا بوسہ ناجائز ہے، پہلے اس کا حکم معلوم کر لو، اس کے بعد پھر آگے پوچھو کہ روزہ باقی رہے گا کہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی یہاں بھی کہا جائے گا کہ جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا وہ تو بات کی بات ہے، پہلے یہ پوچھو کہ روزے کی حالت میں ہو یا نہ ہو، بہرحال جھوٹ بولنا جائز ہے کہ نہ جائز؟ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اگر بول لیتے ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں منہ میں تھوک جمع ہو جائے تو اگر اس کو نکل لیا جائے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا باقی رہتا ہے؟ روزے کی حالت میں اگر منہ میں تھوک جمع ہو جائے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ تھوک جمع نہیں کرنا چاہیے۔ جی، جیسے عام طور سے انسان کی فطرت میں ہے، منہ میں تھوک آتا ہے تو اسے تھوڑا تھوڑا جیسے تھوک آئے نگل جانا چاہیے یا تھوک دینا چاہیے۔ اور اگر اتنی دیر تک جمع کر کے رکھا کہ منہ بھر گیا
اب اس کے بعد تو کوشش یہی کرے کہ باہر تھوک دے، جی منہ بھر کر تھوک جمع کر کے رکھے، پھر اس کے بعد نگل جائے، یہ خود ایک بہت گھٹیا اور گھن آنے والی حرکت ہے جی کہ آدمی تھوک پی رہا ہے۔ بے شک، نگل جانے کا لفظ تھوڑا اچھا دکھتا ہے، اور اگر تھوک پینا کا بولیں گے تو اب سمجھ میں آئے گا کہ ہاں میں غلط کر رہا ہوں۔ کون آدمی ہوگا جو تھوک پینے کے لیے تیار ہو؟ تو اس طرح جمع کر کے رکھ کے پینا مکروہ ہے۔ فقہا لکھتے ہیں کہ اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ مکروہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ ٹوٹے گا نہیں لیکن ثواب کم ہو جائے گا۔ روزہ رکھنے کا جو اصل مقصد ہے اور جو ثواب حاصل ہونا ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ باقی روزہ تھوک جمع کر کے نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ مکروہ ہوگا، اور مکروہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے، اس لیے روزے کی حالت میں تھوک جمع کر کے نہیں نگلنا چاہیے۔ جی تو اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں اگر بھول کر کچھ کھا لے یا پی لے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا باقی رہتا ہے؟ بھول شریعت کی نظر میں معاف ہے۔ جی بھولے سے آدمی کچھ بھی کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں، چونکہ بھول انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ جی آدمی جان بوجھ کر نہیں بھولتا۔ جیسے کسی نے کہا میں روز چاہتا ہوں کہ تمہیں بھول جاؤں، پھر دن ہوتا پھر صبح ہوتی ہے تو یہ بھول جاتا ہوں۔ تو بھول انسان کے اختیار میں نہیں ہے، تو اس واسطے اگر وہ بھولے سے کھا لے پی لے، حتیٰ کہ فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ بھولے سے اگر آدمی اپنی بیوی سے صحبت بھی کر لے، یعنی اسے یہ یاد نہیں ہے کہ میں روزے سے ہوں اور وہ پوری صحبت سے فارغ ہو گیا، پھر بھی روزہ باقی رہا اس کا، کیونکہ بھول امت پر معاف ہے۔ البتہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بھولے سے کھا رہا یا پی رہا ہے تو بازو والا کیا کرے؟ اس کو انفارم کرے کہ بھئی تم روزے سے اور تم کھا رہے پی رہے ہو، یا خاموش بیٹھ کے یہ بھی دیکھتا رہے، اس کے بھول کا یہ بھی مزہ لیتے رہے؟ تو شریعت اس سلسلے میں یہ کہتی ہے کہ اگر جوان آدمی بھولے سے روزے کی حالت میں کھا پی رہا ہو تو اسے روک دے، منع کر دے کہ بھئی تم روزے سے ہو، اور جیسے ہی اس کو معلوم ہو گیا فوراً جو لقمہ یا جو نوالا منہ میں ہے فوراً اسے باہر تھوک دے۔ انفارم ہونے کے بعد، یاد آنے کے بعد جو منہ میں نوالا ہے وہ اگر نگل جاتا ہے پھر اب روزہ ٹوٹے گا، اب تک جو کھا چکا اس سے نہیں ٹوٹے گا۔ تو جوان آدمی اگر کھا رہا ہو تو اسے روک دینا چاہیے اور اسے یاد دلانا چاہیے۔ بوڑھا آدمی اگر بھولے سے کھا رہا ہو پی رہا ہو، پورا کھانا کھانے تک خاموش رہنا چاہیے۔ جی جب کھا کے وہ دعا پڑھ لے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا کی، اس کے بعد اسے یاد دلائیں کہ بھئی تم روزے سے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسے روزے کا ثواب بھی مل جائے گا، اور اس میں جو کھایا ہے اس کھائے کا مطلب اس کا حساب بھی نہیں ہوگا۔ حساب نہیں ہوگا کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کھانے سے روزے میں کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا۔ تو بھولے سے اگر کوئی آدمی کھا لے پی لے تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جی روزے کی حالت میں اگربتی لوگ جلاتے ہیں اور اس کا دھواں اندر جاتا ہے تو کیا اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ روزے کی حالت میں بیڑی کا دھواں ہو، سگریٹ کا دھواں ہو، اگربتی کا دھواں ہو، یا چولہے کا دھواں ہو، لکڑی کے چولہے کا دھواں ہے، یا گاڑی کے سائلنسر کا دھواں ہے، کسی بھی طرح کا دھواں ہو، وہ اگر ہمارے مرضی اور اختیار کے بغیر ناک میں چلا جائے، ہم بازو سے گزر رہے ہیں، کوئی آدمی سگریٹ پی رہا ہے، اس کا دھواں ہمارے ناک میں محسوس ہوا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر ہم دھواں مستقل لے رہے ہیں، اگربتی کا دھواں اچھا لگ رہا ہے تو اسے ہم کھڑے ہو کے وہ دھواں سونگھ رہے ہوں، بعض لوگوں کو گاڑی کے سائلنسر کا دھوئیں کی خوشبو اچھی لگتی ہے، وہ کھڑے ہو کے سونگھ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اب دھوئیں میں بھی کچھ نہ کچھ مادہ ہوتا ہے، وہ جراثیم ہوتے ہیں جس سے وہ ناک کے ذریعے سے دماغ تک پہنچتے ہیں، اور دماغ تک کوئی بھی چیز جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو دھواں ایک ہے چلا جانا اور یہ دھواں سونگھنا، دھواں چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، دھواں سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کیا ہیمو ڈائلیسس کے پیشنٹ روزہ رکھ سکتے ہیں؟ ہیمو ڈائلیسس کا جو مریض ہے اس سلسلے میں پہلا مشورہ تو یہ ہے کہ ڈاکٹر اگر کڈنی کی وجہ سے مشورہ دیا ہو کہ بھئی ہر تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے آپ 1 گھونٹ 2 گھونٹ پانی پیتے رہیں، تو ظاہر سی بات ہے 12 گھنٹے آدمی بھوکا نہیں پیاسا نہیں رہ سکتا، تو اس میں کڈنی اور جلدی خراب ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ تو ایسے آدمی کے لیے شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ بھئی آپ گرمی کے دنوں میں روزہ نہ رکھیں، سردیوں کے دنوں میں رکھ لیں۔ سردیوں میں دن چھوٹا بھی ہوتا ہے، اور دوسرا ٹھنڈک ہونے کی وجہ سے پانی کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی، اور آج کل اے سی بھی ہے تو آدمی روزے کی حالت میں فرض روزوں کو ادا کرنے کی نیت سے دن بھر اے سی میں بھی بیٹھا رہے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
تو ڈائلیسس کے مریض کی اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے ڈاکٹر کے مشورے پر، اور سردی کے دنوں میں قضا کر لے۔ اور اگر اتنی بیماری ہے، ڈائلیسس کا اتنا مریض ہے کہ وہ نہ گرمی کے دنوں میں روزہ رکھ سکتا ہے نہ سردی کے دنوں میں روزہ رکھ سکتا ہے، تو پھر اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، بعد میں اپنے روزوں کا وہ فدیہ ادا کر دے۔ اور روزہ کن چیزوں سے مکروہ ہوتا ہے؟ روزہ مکروہ ہونے کے سلسلے میں ایک تو ہے کہ روزے کی حالت میں گناہ کرنا، جی تو اس سے روزہ مکروہ، جیسے غیبت کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، موویز دیکھنا ہے، موبائل دیکھنا ہے، کارٹونز دیکھنا ہے، سیریل دیکھنا ہے، اور سیریز دیکھنا ہے، اور شارٹ کلپس دیکھنا ہے، کچھ بھی اس طرح کی چیزیں اگر دیکھتے رہیں گے اس سے روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ گناہ کسی بھی طرح کا کریں، آنکھوں کا گناہ کریں، زبان کا گناہ کریں، اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، ثواب غارت ہو جاتا ہے۔ اور ایسے ہی روزے کی حالت میں خاموش رہ جانا، سوتے رہ جانا، اور یہ دکھانا کہ بھئی ہم پر بہت بڑا بوجھ ہے یہ روزہ رہنا، اس لیے تھوڑی تھوڑی دیر کو آدمی جا کے کلی کر کے آ رہا ہے، اور ٹھنڈا تولیہ یا رومال بھگا کر اپنے جسم پہ ڈال رہا ہے، یا ہر ایک گھنٹے پہ جا کے غسل کر کے آ رہا ہے، یعنی اس کی حالت سے محسوس ہو رہا کہ وہ انتظار کر رہا ہے افطار کے وقت کا، روزہ برڈن ہے اس پر، ہاں روزہ اپنے اوپر بھاری ہونا دکھا رہا ہے، تو اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور روزے کی حالت میں فالتو اور غیر ضروری جو کام ہیں اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ روزے کی حالت میں غیر ضروری اور گناہ والے حرکتیں کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ جی روزے کو لے کر جو غلط فہمی ہے لوگوں میں، جو آپ اس کو ختم کرنا چاہیں؟ پہلی چیز تو ہے کہ روزہ اس وقت پوری دنیا کے سائنسدان اور ڈاکٹروں کے پاس اتنا واضح مسئلہ ہے کہ اب تو بہت سے یوٹیوب پر ایسے ویڈیوز بھی چل رہے ہیں جس میں کئی ڈاکٹروں کی طرف سے تصدیق آ رہی ہے، تائید ہو رہی ہے کہ اگر کینسر کے مریض کا صحیح علاج ہونا ہے تو اسے 30 سے 40 دن تک بھوکا رہنا پڑے گا، تو اس سے اس کے کینسر کے جو جراثیم ہیں، بیکٹیریاز ہیں، وہ اس سے مر جاتے ہیں، اس سے بہت جلدی کینسر کی بیماری کا علاج ہوتا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ اب وہ صرف شریعت کی حد تک نہیں رہی اب یہ چیز، بلکہ پورے انسانوں تک یہ چیز پہنچ چکی ہے کہ ہر انسان روزے کی ضرورت محسوس کر رہا ہے۔ بعض ایسے ویڈیوز بھی ہمارے نوجوانوں نے دیکھا ہوگا جس میں پولیس ایس آئی ڈی ایس پی وہ نان مسلم ہے، اور وہ بڑے خوشی کے ساتھ اس بات کا اظہار کر رہی ہے کہ میں نان مسلم ہوں، میرے ساتھ کام کرنے والے جو اسٹاف ہیں وہ مسلمان ہیں، تو میں ان کے ساتھ روزہ رکھتی ہوں۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا ویڈیوز جسے گلوبل ایوارڈ دیا گیا، کوئی بہت بڑا پرائز اسے دیا گیا، ایوارڈ دیا گیا اس ڈاکٹر کو، چائنا کے رہنے والے، جس نے کینسر کی بیماری کا علاج روزے کے ذریعے سے تلاش کیا تھا، کہ اپنے آنے والے پیشنٹوں کو اپنے کینسر ہاسپٹل میں وہ 30 سے 40 دن تک بھوکا رکھا تھا، صرف ضرورت کی چیز ہی کھلاتا ہے، باقی دن بھر بھوکا رکھاتا ہے، اس سے ان کے کینسر کے بیماری میں کافی ان کو صحت ملتی ہے۔ تو روزہ رکھنے سے اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس سے میں کمزور ہو جاؤں گا یا بیمار ہو جاؤں گا، تو یہ غلط فہمی ہے۔ روزے سے نہ آدمی کمزور ہوتا ہے نہ بیمار ہوتا ہے، بلکہ روزے سے انسان کے اندر تھوڑا ہیلتھ جو کولیسٹرول ہے اور جو فاسد مادہ ہے جس کی وجہ سے آدمی سست پڑا ہے، اپنے کام خود کرنا نہیں چاہ رہا ہے، یہ بیماریاں انسان کے اندر سے کم ہوتی ہیں اور آدمی ایکٹیو ہوتا ہے روزے کی برکت سے۔ تو صحت کے حساب سے تو کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، ثواب کے حساب سے بھی روزہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ تمام نیکیوں میں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ روزے کو پسند فرماتے ہیں کہ اس کا ثواب ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ خود عطا کرتے ہیں۔ اور روزے کے سلسلے میں بہت سے نوجوان بالخصوص دن کی حالت میں صحت مند بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہیلتھی بھی رکھا ہے، پھر بھی غفلت کی وجہ سے روزہ چھوڑ کر ہوٹلوں میں کھاتے پیتے، چائے پیتے اور ناشتے کرتے ہوئے ہوٹلوں میں بیڑی سگریٹ پیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہت شرم کی بات ہے کہ بوڑھے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں اور نوجوان ہوٹلوں میں نظر آتے ہیں، اور شریعت میں اتنا سخت گناہ ہے کہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ روزہ جان بوجھ کر اور بغیر کسی عذر کے اگر کوئی مسلمان چھوڑ دیتا ہے تو ہم اس مسلمان کے بارے میں زانی اور شرابی سے بدکار گنہگار سمجھتے ہیں، یعنی زنا کرنے والا جو گنہگار مسلمان ہے یا شرابی جو مسلمان ہے وہ جتنا گنہگار ہے اس سے بڑا گنہگار ہم اس مسلمان کو سمجھتے ہیں جو جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیتا ہے۔ شریعت میں اتنا ناپسندیدہ چیز ہے، اس لیے روزے کے سلسلے میں کسی بھی طرح کی صحت اور عقیدے یا
ثواب سے متعلق کسی بھی طرح کی غلط فہمی ہمارے نوجوانوں کو نہیں ہونا چاہیے۔ اگر روزے کی حالت میں اگر لیڈیز کو پیریڈز ختم ہو جائے اور وہ پاک ہو جائے تو اس کے بعد وہ لیڈیز کیا کرے؟ شریعت میں اس سلسلے میں حکم یہ ہے کہ اگر کوئی عورت کے پیریڈز چل رہے ہوں اور دن کی حالت میں مثلا سمجھیے کہ دن میں 10 بجے اس کے پیریڈ بند ہو جائیں تو اب 10 بجے تو روزہ شروع نہیں ہو سکتا، روزہ شروع تو صبح صادق میں ہوتا ہے، تو اس وقت سے تو روزہ نہیں رہی اب یہ خاتون، چونکہ پاک بھی نہیں تھی اور روزے کی اہل بھی نہیں تھی۔ اب 10 بجے جب پاک ہو گئی ہے تو 10 بجے سے لے کر غروب آفتاب تک اس عورت پر بھوکی رہنا واجب ہے، کھانے پینے سے بچے رہنا واجب ہے، روزے داروں کی طرح اپنے آپ کو بھوکی پیاسی رکھنا چاہیے، اگرچہ کہ وہ بھوکے رہنے سے روزہ نہیں ہوگا لیکن روزے داروں کی مشابہت کرنے، ان کی کاپی مارنے کی وجہ سے روزے داروں کو جو ثواب اللہ دیتے ہیں اس درجے کا ثواب اس خاتون کو بھی دیں گے۔ اس واسطے شریعت میں یہ حکم ہے کہ یہ خاتون باقیہ دن بھر کا پورا حصہ بھوکی رہے، اور اگر کھاتی ہے تو فقہا نے اسے گنہگار لکھا ہے۔ اب تمہیں پاک ہو گئے ہو تو گویا کہ روزے دار روزے رکھنے کے مکلف بن چکے ہو، اب تمہیں نہیں کھانا چاہیے۔ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ نیت کب تک کر سکتے ہیں؟ صبح سحر کرنے کے بعد اگر وہ کوئی بھول گئے نیت کرنا تو وہ نیت کب تک کر سکتے ہیں؟ نیت کی دعا کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ نیت کرنے کا جو ٹائم ہے روزے میں وہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جو وقت ہے اس کا آدھا کر دیا جائے۔ مثلا صبح صادق کب ہو رہا ہے؟ صبح صادق سمجھیے کہ 5:10 پر یا 5:19 پر صبح صادق ہو رہی ہے، تو 5:40 پہ ہو رہی ہے، تو 5:40 سے لے کے افطار کا جو وقت ہے وہ 6:30، تو 5:40 سے 6:30 کے بیچ میں کتنا وقت ہوگا؟ یعنی اس کو آدھا اگر کیا جائے گا، 11 بجیں گے، 11:30 بجیں گے، 12 بجیں گے، 12:30 بجیں گے، تو یہ جو وقت ہے اس کا آدھا کر دیا جائے، اس آدھے ٹائم سے پہلے تک نیت کرنے کا وقت باقی رہتا ہے۔ اور اگر ایک ہے طلوع آفتاب کا مطلب ہوتا ہے سورج جب طلوع ہوتا ہے، فجر کی نماز کا وقت ختم ہونے کے بعد اشراق کے وقت سے پہلے تو سورج نکلنے کا ٹائم جس میں نماز پڑھنا منع ہے، تو طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک یہ اس کے درمیان کا حصہ آدھا حصہ رہتا ہے۔ تو شریعت میں یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کا جو وقت ہے اس کے آدھے وقت سے پہلے تک نیت کرنے کی گنجائش رہتی ہے، اس کے بعد نیت کرنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ اور اگر کوئی شخص روزہ رکھے اور نیت نہ کرے تو کیا اس سے روزہ رہے گا یا ختم ہو جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے، روزے کی تعریف میں بات داخل ہے کہ بھئی کھانے سے پینے سے صحبت سے بچے رہنا نیت کے ساتھ، تو یہ روزے کا حصہ ہے، یہ نہیں ہے تو پھر روزہ ہی نہیں ہے۔ تو بغیر نیت کے اگر کوئی آدمی پورا مہینہ بھی بھوکا رہ لے گا تو بھی اسے روزہ شمار نہیں ہوگا۔ البتہ نیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم زبان سے بولیں کہ میں آج روزہ رکھ رہا ہوں، نویت ان اصوم غدا للہ تعالیٰ، اس طرح بولوں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ صبح 4 بجے اٹھ کر میں کھانے کے لیے برش کر کے دسترخوان پہ بیٹھ رہا ہوں تو کس لیے بیٹھ رہا ہوں؟ ظاہر سی بات ہے اس وقت مجھے کسی جنات نے تو آ کے نہیں اٹھایا، یا میرے جسم میں کوئی جن نہیں آ گیا کہ میں 4 بجے اٹھ کے کھانا شروع کر دیا ہوں۔ تو 4 بجے اٹھ کے کھانا یہ خود دلیل ہے کہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں، تبھی تو اٹھ کے کھا رہے ہیں، ورنہ تو پھر آدمی نارمل 11 مہینے میں اگر صبح 5 بجے بھی کھانا پیش کرے تو نہیں کھائے گا، 6 بجے نہیں کھائے گا، 7 بجے نہیں کھائے گا، 9 بجے ناشتہ کرتا ہے آدمی، 11 بجے ناشتہ کرتا ہے، تو یہ 4 بجے اٹھ کے کھانا خود دلیل ہے کہ روزہ رکھ رہا ہے، بس یہ کافی ہے نیت کے لیے۔ جو لیڈی ڈیلیوری ہو گئی اس کے بعد بچے کو دودھ پلانے کا مسئلہ ہے، تو کیا وہ روزہ رکھ سکتی ہے یا نہیں؟ جو خاتون اپنے بچے کو دودھ پلانا کے اس کے ایام چل رہے ہوں، چھوٹے بچے کو جیسے ابھی پیدا ہو کے 2-3 مہینے ہوئے، 6 مہینے ہوئے، تو اس کے اندر بچہ دوسری غذائیں نہیں لے سکتا، اور ڈبے کا دودھ اگر پلائیں گے تو بچہ بیمار ہو سکتا ہے، کسی کو سیٹ نہیں ہو سکتا، تو ماں کا ہی دودھ پلانا پڑتا ہے، اور ماں کے دودھ کا بدل آج تک کوئی دنیا پیدا نہیں کر سکی۔ ماں کے دودھ میں جو طاقت ہوتی ہے بچے کے لیے، دنیا کی کسی کمپنی کے ڈبے میں وہ طاقت آج تک پیدا نہیں ہو سکی ہے۔ تو دودھ پلانے والی خاتون اگر اپنے بچے کو دودھ پلائے گی تو وہ خود کمزور ہو جائے گی، اور دودھ پیدا ہونے کے لیے پھر اسے کچھ کھانا چاہیے۔
اب یہاں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، 12 گھنٹے بھوکے رہنا ہے، تو پھر دودھ پلائے گے تو کافی کمزوری آ جاتی ہے، اور کمزوری کے بہانے بچے کو پھر اپنا دودھ چھوڑا کر ڈبے کے دودھ کے حوالے کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسی عورت کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، اور بعد میں جب بچہ بڑا ہو جائے یا اسے بچہ دودھ چھوڑنے کے قابل ہو جائے تو اپنے روزوں کی قضا کر لے۔ اور اگر کوئی عورت اتنی ہیلتھی ہے کہ دودھ پلانے کے باوجود بھی وہ کمزور نہیں ہوتی ہے، مگر ایسا بہت کم ہوتا ہے، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ بھی رکھ لے اور روزے کی حالت میں دودھ بھی پلائے، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اور ثواب بھی زیادہ ملے گا، اور بعد میں اسے قضا کرنے کی مشکل بھی پیش نہیں آئے گی۔ بہر صورت آج کل کی عورتوں کی صحت کے حساب سے دودھ پلانے والی عورت کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، بعد میں اپنے روزوں کی قضا کرے گی۔ شکریہ، جزاک اللہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے ساتھ آپ نے روزے کے مسائل کے پیش کی۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ۔ میں بھی آپ حضرات کے اس طریقے سے کافی مطمئن اور خوش ہوا کہ آپ دیگر علماء کرام سے ملتے ہیں اور ان سے ضروری دین کے اہم مسائل معلوم کرتے ہیں، اور یہ طریقہ اس واسطے بھی اچھا ہے کہ آپ حضرات پیشے کے حساب سے ڈاکٹر ہیں اور میڈیکل فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی علماء سے تعلق اور دوستی اور ان سے امت تک مسائل پہنچانے کی کوشش کافی کامیاب اور قابل تعریف کوشش ہے، کیونکہ آج کل ہمارے ہندوستان کے نوجوانوں کا حال ایسا ہو گیا ہے کہ وہ یوں سمجھیے کہ گھر کی مرغی دال برابر۔ تو اپنے ملک میں بڑے بڑے علماء ہیں، اس کے باوجود بھی پڑوس ملک کے پھٹیچروں کو سننا چاہتے ہیں، انجینئر کو سن رہے ہیں، پروفیسر کو سن رہے ہیں، ایسے ایسے لوگوں کو سن رہے ہیں جن کی فیلڈ ہی نہیں ہے یہاں پر۔ تو وہ ایسا سمجھیے کہ آپ ڈاکٹر ہیں پیشے سے، لیکن اگر کوئی آدمی آپ کے پاس 5 میٹر کپڑا لائے اور کہے کہ مجھے جوڑا سی کے دے دو، تو ظاہر سی بات ہے آپ جوڑا کم سیئیں گے، کفن زیادہ بنائیں گے۔ تو جیسے ڈاکٹر کو سینا نہیں آتا ہے، وہ کفن ہی بنائے گا، ایسے ہی ہوتا ہے کہ آدمی انجینئر سے دین سیکھ رہا ہے، پروفیسر سے سیکھ رہا ہے، تو وہ دین پیدا کرنے کے بجائے اسے ملحد اور مرتد اور صحابہ سے دور ہی کرے گا۔ تو یہ بہت اچھی چیز ہے کہ علماء حق سے جڑے رہنا اور ان کے ذریعے سے امت تک دین پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کی اس محنت کو قبول کرے اور اس میں اخلاص دے اور ترقی عطا کرے۔